2020 سے پہلے نظر نہیں آتا تھا کہیں بھی کہ جو آڑتی سسٹم تھا کہ وہ کس طرح زمینداروں کی فصلوں کو زیادہ ریٹ لگا کے کم ریٹ لگا کے ان کو لوٹ رہے تھے۔ تو اتھارٹی نے کرنا یہ تھا کہ ڈیسیجن میکنگ اب ہمارے اپنے ادارے کے ہاتھ میں ہے، یہ پولیٹیکلی ہیڈ کیا جاتا ہے، اس کو ادارے کو ہمارا چیئرمین ہوتا ہے جو اور ممبرز ہوتے ہیں جو مل کے فیصلہ کرتے ہیں۔ وہ پاکستانی لیکچرار کی کیوں نہیں پڑھتے، وہ دوسرے ملکوں کے لوگوں کی کیوں پڑھتے ہیں؟ کیا پاکستان میں کوئی اتنی عقل نہیں رکھتے وہاں کے ایگریکلچر؟ آپ نے ہماری پورے پاکستان کی دکھتی رگ کو چھیڑنے کی کوشش کی ہے۔ R&D کے بغیر، ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کے بغیر کوئی بھی ڈپارٹمنٹ جو ہے نہ ترقی کر سکتا ہے۔ ہمارے ڈپارٹمنٹس موجود ہیں لیکن ان کے پاس فنڈنگ اس طرح کی نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ ریزلٹس پروڈیوس کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو کام MBA اسٹوڈنٹ سے لینا چاہیے وہ ہم ایگری اسٹوڈنٹ سے لے رہے ہیں؟ ہماری تو ایجوکیشن کی تعریف بھی ڈیفرنٹ ہے نا، ہم نام لکھ لینے والے کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پڑھا لکھا ہے۔ جی، جو محکمے کے لوگ وہ صرف نظر آتے ہیں تو صرف مارکیٹ کے اندر سیمپلنگ کے حوالے سے نظر آتے ہیں، وہ ڈیلرز کے پاس جاتے ہیں۔ جو میری اپنی فائنڈنگ ہے نا وہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ زیادہ بوسٹ کرتا ہے۔ آج اپنے پروگرام 12 منٹ کا آغاز کریں گے ایک ایسے ڈپارٹمنٹ سے جس کا کام پاکستان کے اندر زراعت کو پروموٹ کرنا ہے اور زمینداروں کو پروموٹ کرنا ہے۔ یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو 2020 میں جس کا آغاز ہوا اور اس کا مقصد صرف ایک ہے کہ کسان اپنی فصلوں کو کس طرح بیچے اور اس کو زیادہ سے زیادہ ریٹ مل سکے۔ آج اسی ٹاپک پہ بات کریں گے، ہمارے گیسٹ ہے DG پنجاب ایگریکلچر مارکیٹنگ ریگولیٹری اتھارٹی جناب طارق محمود رحمانی صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کسان پلیٹ فارم ہے کیا؟ مولا صلی وسلم دائماً ابدا ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے مجھے ایک ایسی اپرچونٹی پرووائڈ کی جس کے ذریعے سے میں اس ڈپارٹمنٹ کا جو ابھی اتنا آن ایئر نہیں ہے اس کے متعلق کوئی بات کر سکوں۔ کسان پلیٹ فارم ہماری جو فروٹ ویجیٹیبل اور گرین مارکیٹس ہیں ان میں کسان پلیٹ فارم ہم نے ایک ایسا پلیٹ فارم پرووائڈ کیا ہے، لوگوں کو پرووائڈ کیا ہے، کسانوں کو، فارمرز کو پرووائڈ کیا ہے کہ وہ آڑتی کے مرہون منت نہ رہیں، وہ اپنی پروڈیوس لے کے ڈائریکٹ مارکیٹ تک آئیں اور اس مارکیٹ میں اس پلیٹ فارم پہ رکھ کے وہ اس کو سیل کر سکتے ہیں، اور جو کمیشن والا معاملہ ہے وہاں پہ سیل کرتے ہوئے ان کو کسی قسم کا کمیشن جو ہے وہ نہیں دینا پڑے گا۔ جی سر 2020 سے پہلے نظر نہیں آتا تھا کہیں بھی کہ جو آڑتی سسٹم تھا کہ وہ کس طرح زمینداروں کی فصلوں کو زیادہ ریٹ لگا کے کم ریٹ لگا کے ان کو لوٹ رہے تھے، مگر 2020 میں جب سے اس ادارے کا آغاز ہوا ہے تو یہ کام کافی مشکل نظر آ رہا ہے کہ آپ کس طرح پورے پاکستان کے زمینداروں کو ریلیف دیں گے؟ سر کس طرح کام کر رہے ہیں اس پہ؟ دیکھیے، جب اتھارٹی بن گئی 2020 میں تو اتھارٹی نے کرنا یہ تھا کہ ڈیسیجن میکنگ اب ہمارے اپنے ادارے کے ہاتھ میں ہے، یہ پولیٹیکلی ہیڈ کیا جاتا ہے، اس کو ادارے کو ہمارا چیئرمین ہوتا ہے جو اور ممبرز ہوتے ہیں جو مل کے فیصلہ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے ایک ونگ کے طور پہ کام کر رہا تھا اور کوئی ایز سچ اس کی جو ایگزسٹنس تھی فیلڈ میں پتہ نہیں چل رہی تھی۔ اب الحمدللہ چونکہ یہ انڈیپینڈنٹ اتھارٹی ہے، ہمارے EADAs جو ہیں وہ ہر ڈسٹرکٹ میں موجود ہیں، ہمارے ایگریکلچر آفیسر موجود ہیں، ہماری منڈی جو ہے جہاں جہاں پہ ہماری مارکیٹ موجود ہے وہاں پہ سیکٹری موجود ہے، ایک پورا سیٹ اپ چونکہ موجود ہے اس لیے تھوڑی سی پریزنس جو ہے وہ فیل ہونا شروع ہو گئی ہے۔ ابھی بہت سا کام کرنے کی ضرورت ہے۔ سر یہاں پہ آپ سے ایک رائے لوں گا کہ جو زرعی یونیورسٹیز ہیں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ پڑھانے والے جو سبجیکٹس ہیں، اور پچھلے میرے خیال میں 75 سال سے بھی زیادہ ہو گیا ہوگا کئی یونیورسٹیز کو، وہاں پہ پڑھانے والے جتنی بھی بکس ہیں جو اسٹوڈنٹس وہاں پہ پڑھتے ہیں وہ پاکستانی لیکچرار کی کیوں نہیں پڑھتے، وہ دوسرے ملکوں کے لوگوں کی کیوں پڑھتے ہیں؟ کیا پاکستان میں کوئی اتنی عقل نہیں رکھتے وہاں کے ایگریکلچرز؟ آپ نے
ہماری پورے پاکستان کی دکھتی رگ کو چھیڑنے کی کوشش کی ہے. یہ اگرچہ میرے ڈپارٹمنٹ کا معاملہ نہیں ہے، لیکن ایک جنرل جو ہے رائے میں آپ کو یہ دوں گا. دیکھیں، R&D کے بغیر، ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کے بغیر کوئی بھی ڈپارٹمنٹ جو ہے نہ ترقی کر سکتا ہے. اور ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کی بنیاد پہ جو ریزلٹس آنے ہیں وہ جب پبلش ہو کے مارکیٹ میں آئیں گے تو وہ آپ کی کتابیں بنیں گے، انہی پہ آپ نے آگے لے کے چلنا ہے. انفارچونیٹلی پاکستان میں ہم نے ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کو جو ہے وہ ایک عضو معطل بنایا ہوا ہے. یہ ہمارے ڈپارٹمنٹس موجود ہیں لیکن ان کے پاس فنڈنگ اس طرح کی نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ ریزلٹس پروڈیوس کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں. میرے خیال میں جب ہماری ریزلٹس اور انٹرنیشنل لیول پہ جب ہم پبلش کرنے کے قابل ہو جائیں گے تو وہی ریسرچ جو ہے وہ ہماری انہی یونیورسٹی میں پڑھائی جائے گی، بلکہ نہ صرف ان یونیورسٹیز میں بلکہ انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں بھی پڑھائی جائے گی. سر یہی بات کرنا چاہوں گا میں نا سر کہ 75 سال بھی دیکھ لیتے ہیں، 35 سال بھی دیکھ لیتے ہیں، سالوں کا ہم شمار نہیں کریں گے. ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں آج تک ہم نے اس محکمے کے اندر، یعنی کہ جس میں ہمارے پاس بہت وسیع رینج ہے، بہت اچھے اعلیٰ اساتذہ ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں جو جانتے ہیں کہ کیمیکل کس طرح بنتا ہے، جو جانتے ہیں کہ سیڈ کس طرح بنتا ہے اور نئے سیڈ کیسے بنائے جا سکتے ہیں، مگر پھر بھی ہم ان کو یوٹیلائز نہیں کر پاتے. سر اصل میں یوٹیلائز نہ کرنے کی دو تین وجوہات. وہی پہلی بات تو میں نے فنڈنگ کی کر دی، پھر اس ریسرچ کے پبلش ہونے کا ہے، پھر پبلش ہونے کے بعد پھر پیٹرنائز کرنے کی بات آ جاتی ہے کہ اگر کوئی اچھی ریسرچ ہو کے آ گئی ہے، جب تک گورنمنٹ اس کو پیٹرنائز نہیں کرے گی وہ تب تک پبلک کو اس کا بینیفٹ نہیں ملے گا. ہم کئی چیزوں میں لیک کر رہے ہیں، ایک ویشیس سا سرکل بنا ہوا ہے جس میں ہم گھومتے جا رہے ہیں، پھنستے جا رہے ہیں اور کوئی فروٹفل ریزلٹس جو ہے وہی سر، یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پوسٹ ورائٹیز ہے، جیسے رائس کی ہے، گندم کی ہے، وہی بنائی جا رہی ہیں. مکئی کی ایسی آپ دیکھ سکتے ہیں مارکیٹ کے اندر جو بڑی ہیں لوکل لیول پہ، جس کی ایوریج نہیں ہے، مگر ہمیں ایک بہت بڑی رقم اربوں ڈالر ہم خرچ کرتے ہیں اور دوسرے ملکوں سے ان کو منگواتے ہیں. سر تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم بھی جیسے G1 بنایا ہم نے لیسن سیڈ، اس طرح کے مکئی کے، آلو کے اور رائس کے ہائیبریڈ سیڈ بنا سکیں؟ سر کیوں نہیں، ایسا ممکن تو بالکل ہے. بس ایک تو قوت ارادی کی بات ہے، نیت کی بات ہے. جب ہم نیت کر لیں، وہ کہتے ہیں نا، فراز نے کہا تھا شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. اگر ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے حصے کی شمع جلانے کی کوشش کریں اور اس دنیا کو گل و گلزار بنانے کی کوشش کریں تو وہ وقت آئے گا، تھوڑے تھوڑے سے زیادہ ہو جائے گا اور یہ روشنی جو ہے وہ پوری دنیا کو منور کرنے کے قابل ہو جائے گی. وی کین ڈو، لیکن اس کے لیے ہمیں نیک نیتی سے کچھ کرنے کی ضرورت ہوگی. سر تھوڑا سی بات کر لیتے ہیں پرائیویٹ آفیسرز کے حوالے سے، جو پرائیویٹ کمپنیوں میں جتنے بھی ایگری اسٹوڈنٹس ہیں. جی سر وہ لوگ 40-40 ہزار پہ اپنی گاڑیاں بھگاتے ضرور ہیں، مگر وہ کمپنی کے پروڈکٹ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ذمہ داروں کے پاس جاتے ہیں. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو کام MBA اسٹوڈنٹ سے لینا چاہیے وہ ہم ایگری اسٹوڈنٹ سے لے رہے ہیں؟ سر اصل میں تو آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ لیا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ مارکیٹ میں جو اویلیبل سلاٹ ہے، ہماری تو ایجوکیشن کی تعریف بھی ڈیفرنٹ ہے نا. ہم نام لکھ لینے والے کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پڑھا لکھا ہے. اسی طرح ہم نے تعلیم میں بھی اسپیشلٹیز کو ڈیولپ کرنے کی بجائے ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ بس ایک بندہ جس کے پاس کوئی ڈگری ہے اس کو کہیں بھی فٹ کر دے، وہ کچھ نہ کچھ تو کام کر ہی لے گا. ہم جو رزلٹ اورینٹیڈ نہ ایجوکیشن پہ جا رہے ہیں، نہ رزلٹ اورینٹیڈ جابز پہ جا رہے ہیں. ہمیں بس مین کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی بندہ آ گیا اس کو مین کر دیں، اس پوزیشن کو مین کر دیں، وہاں پہ بندہ بٹھا دیں، وہ کچھ نہ کچھ پروڈیوس کر ہی لے گا. سر اور ایک بات یہاں پہ کروں گا کہ باقی ملکوں میں دیکھا جاتا ہے کہ جتنی بھی بڑی کمپنیاں ہیں وہ اپنے پروڈکشن ہاؤسز اس ملک میں لگاتے ہیں، مگر ہمارے ہاں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی جتنی بھی ہیں، جیسے ایوب ریسرچ سینٹر فیصل آباد ہے، جیسے دوسری سیڈ کی پنجاب سیڈ کارپوریشن ہے، کبھی کام ہوتا تھا یہاں پہ سر میکسیمم ایوریج والا
کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بھی گورنمنٹ کو بھی ان کمپنیز پہ توجہ دینی چاہیے تاکہ نئے کیمیکل بنانے چاہیے، نئے سیڈ بنانے چاہیے، تاکہ جس ماحول میں 2023 میں ہم زندگی گزار رہے ہیں وہ سیڈ تو سر بہت کاسٹلی پڑتے ہیں، اگر ہم وہی سیڈ پاکستان کے اندر بنائیں تو شاید ہمارا کسان اور خوشحال ہو سکے؟ اس پہ پھر وہی بات میں جو پہلے کہہ چکا ہوں کہ چونکہ یہ میرے ڈپارٹمنٹ سے متعلقہ نہیں ہے، میں اس پہ کوئی حتمی رائے تو نہیں دے سکوں گا، لیکن رائے سر ہاں لیکن یہ ڈپارٹمنٹس بھی اپنی اپنی جگہ پہ کام کر رہے ہیں اور کچھ بہتری لے کے آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایکچولی ہمارا چونکہ ہم نے کوئی بھی چیز اسٹینڈرڈائز نہیں کی پراپر طریقے سے، اسٹینڈرڈائزیشن ہو جائے، ایون ہمارے اب جو مارکیٹنگ والے ہیں، ہم نے جب تک اپنے اسٹینڈرڈز فکس نہیں کرنے کہ کون سی چیز ہے جس کو ہم اے گریڈ کر رہے ہیں، کون سی بی گریڈ ہے، کون سی سی گریڈ ہے، پھر اس کے لیے ہم نے پیکنگ کا ماحول ان کو دینا ہے، تبھی ہم باہر ایکسپورٹ کر سکیں گے نا۔ سر اکثر مارکیٹ کے اندر بھی نظر آتا ہے کہ محکمے کے آپ کے کئی ڈپارٹمنٹس ہیں، جیسے کہ ایکسٹینشن والے ہیں اور پلانٹ پروٹیکشن والے ہیں، ان سے کام جو لینا چاہیے ان سے وہ کام نہیں لیا جا رہا۔ جو کام لینا چاہیے کہ زمیندار کے پاس جا کے نئی بیماریاں اگر کوئی آتی ہیں ان کے بارے میں نئے کیمیکل بتانے چاہیے، مگر وہ نہیں بتا پاتے، یعنی کہ شاید وہ پرائیویٹ کمپنیوں کے میرے خیال میں ایگری اسٹوڈنٹس ہی ہوں گے جو جا کے کسان کو اویئرنیس دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ نیا کیمیکل کون سا یوز ہو۔ اور اس کے علاوہ جو ٹیم کے حوالے سے آپ سے بات کروں گا کہ شاید گورنمنٹ کی اتنی زیادہ ٹیم نہیں ہے کہ پرائیویٹ کمپنیاں زیادہ بوسٹ کر رہی ہیں اور وہ لوگ وہاں تک نہیں پہنچ پا رہے، جو محکمے کے لوگ ہیں وہ صرف نظر آتے ہیں تو صرف مارکیٹ کے اندر سیمپلنگ کے حوالے سے نظر آتے ہیں، وہ ڈیلرز کے پاس جاتے ہیں۔ سر اس بارے میں کچھ ناظرین کو بتائیں۔ میرا جو میں نے دیکھا ہے، میں نے پڑھا ہے، اور جو میری ریسرچ ہے، مجھے چلیں اتفاق ہوا میں 1 سال ڈگری کرنے کے لیے UK بھی گیا، جو میری اپنی فائنڈنگ ہے نا وہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ زیادہ بوسٹ کرتا ہے۔ گورنمنٹ کا کام بزنس کرنا نہیں، گورنمنٹ کا کام ریگولیٹ کرنا ہوتا ہے، اور یوزلی ہم چونکہ ریگولیٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم کسی کام کو خود سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ چونکہ ہمارے پاس وہ ایکسپرٹیز شاید اس طرح کی نہیں ہوتی جو پرائیویٹ سیکٹر کے پاس ہے، اور وہ انڈیپینڈنس، آزادی ڈیسیجن میکنگ کی اس طرح کی نہیں ہوتی جس طرح کی ان کے پاس ہے، تو ہم تھوڑا سا لیگ کرتے ہیں اور ہم تھوڑا پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اور پھر جب ہم کمپیریزن میں آتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی ہم یہ فیل کرتے ہیں کہ گورنمنٹ شاید وہ رزلٹس جو ہے، وہ نتائج جو ہے وہ حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہی جو پرائیویٹ سیکٹر کر رہا ہے۔ سر آخری کویسچن یہاں پہ کروں گا، کاٹن کے حوالے سے بڑا پچھلے دنوں میں ایشو بنتا رہا ہے کہ وہ کاٹن نہ لگنے کی وجہ کیا ہے سر، تو اس بارے میں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو کاٹن بنانے والے جو سرکاری ادارے ہیں جس طرح کہ پنجاب سیڈ کارپوریشن ہے اور ایوب ریسرچ سینٹر فیصل آباد ہے، تو ان کی وجہ سے کاٹن پاکستان میں نہیں لگ رہی یا موسم کی وجہ سے پاکستان کے اندر کاٹن نہیں لگ رہی؟ جو ہمیں ٹارگٹ پورے کرنے چاہیے وہ ہم پورے نہیں کر پاتے، اور قصوروار ہم ٹھہراتے ہیں تو وہ چھوٹی کمپنیوں کو ٹھہرا دیتے ہیں جنہوں نے کہیں سے بھی کوشش کر کے کوئی ہائیبریڈ سیڈ لے کے آتے ہیں، ان پہ ہمارا ایکشن زیادہ ہو جاتا ہے، تو اس بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ اس میں میں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں، جی جو فیکٹرز آپ نے گنوائے ہیں وہ فیکٹرز بھی ہو سکتے ہیں، سیڈ کارپوریشن یا اچھے سیڈ کا نہ میسر ہونا یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اوورآل جو ہمارا سٹرکچر ہے، جو ہمارے کسان کی ضرورت ہے، وہ کیش کراپ کی طرف زیادہ جاتا ہے، اور کاٹن سے نکل کے اگر وہ اس کو پتہ ہے کہ شوگر کین پہ اگر مجھے کوئی زیادہ مطلب ہے انکم ہو سکتی ہے تو وہ کوشش کرے گا کہ وہ کاٹن کو چھوڑ دے، شوگر کین پہ چلا جائے۔ بہت سارے علاقوں میں کاٹن اور شوگر کین دونوں کو چھوڑ کے وہ آئل پہ چلے گئے ہیں، آئل سیڈ لگا رہے ہیں، فیصل آباد میں اس طرح ہو رہا ہے۔ تو یہ جو ہماری اوورآل ضرورت ہے، اور پھر ڈپارٹمنٹس کا جو آپ نے کہا، ڈپارٹمنٹس کا جو رول ہے وہ پھر آ جاتا ہے کہ ہم نے کسان کو موٹیویٹ بھی کر کے رکھنا ہے اور اس کو ایجوکیٹ بھی کرتے رہنا ہے۔ ناظرین آخر میں صرف اتنا کہوں گا، یہ ایک کسان کا مسئلہ نہیں بلکہ پوری پاکستان کے اندر جتنے بھی کیمیکلز اور جتنی بھی سیڈ کمپنیاں ہیں سب کا مسئلہ ہے۔
ہم گورنمنٹ سے صرف اتنی اپیل کر سکتے ہیں کہ کیا ہمارے یہاں پر جو یونیورسٹیز کے اندر پڑھائی ہوتی ہے کیا اس کا لیول اتنا نہیں کہ ہم اپنا ہائیبریڈ مکئی کا سیڈ بنا لیں, اپنا ہائیبریڈ رائس کا سیڈ بنا لیں اور اپنے ویجیٹیبل کے سیڈ بنا لیں. یہ سوچنے کی بات ہے اور اس کو سوچنا کس نے ہے؟ گورنمنٹ نے سوچنا ہے. پھر بات کروں گا اس ڈپارٹمنٹ کی, تو اس ڈپارٹمنٹ کا جتنا کام ہے اور جتنی ان کی تعداد ہے, بے شک یہ ڈسٹرکٹ لیول پہ کام کر رہے ہیں, ان کے پاس اتنی اپورچونٹی اس حساب سے نہیں کہ یہ ایک ہر کسان تک یہ پہنچ سکیں. مگر کہ جو ڈی جی ہیں طارق محمود رحمانی صاحب, ان کا ایک ماننا ہے اور جو آغاز انہوں نے کیا ہے کسانوں کے لیے وہ ایک خوش آئند بات ہے ان کسانوں کے لیے جو چھوٹے کسان ہیں, جو منڈیوں میں اپنی فصلیں تو لے کے جائیں گے مگر اس چھت کے نیچے لا کے رکھیں تاکہ ان کو اچھا ریٹ مل سکے اور آڑتیوں کی منمانی ریٹوں کے ان باتوں میں نہ آئیں. تو کسی شاعر نے ان جیسی شخصیت کے بارے میں کیا خوب کہا ہے, یہ بارشیں بھی تم سی ہیں جو برس گئیں تو بہار ہیں, جو ٹھہر گئیں تو قرار ہیں. کبھی آ گئیں یوں ہی بے سبب, کبھی چھا گئیں یوں ہی روز و شب, کبھی شور ہیں کبھی چپ سی ہیں, یہ بارشیں بھی تم سی ہیں. کسی رات میں کسی یاد کو, ایک دبی ہوئی سی راکھ کو, کبھی یوں ہوا کہ بجھا دیا, کبھی خود سے خود کو جلا دیا. کبھی بوند بوند میں گم سی ہیں, یہ بارشیں بھی تم سی ہیں, یہ بارشیں بھی تم سی ہیں. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا. رانا بابر مسعود, خدا حافظ.